رون بھائی، آج کا سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے اور انسان کے علاوہ کیا دوسری مخلوقات میں بھی روح ہوتی ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وجدان من کی بات ہارون رشید کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے روح کیا ہے اور کیا یہ انسان کے علاوہ جو باقی مخلوق ہے اس میں بھی روح ہے یا نہیں ہے، یہی ہمارا سوال ہے نا؟ اچھا، ہم تو ویسے روح پہ پہلے 2-4 ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اس کی مطلب جو یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، میں مطلق جانتا ہوں، لیکن جتنا ہم جانتے تھے اتنی ہم بات پہلے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مختصر یہ ہے روح کیا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جب کچھ لوگوں نے مطلب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو کچھ بڑے میجر سوال تھے، جس میں سے ایک یہ بڑا سوال تھا۔ تو کچھ دوسرے مذاہب کے علماء نے یہ رسول اللہ سے یہ سوال کیا کہ روح کیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ ان کو یہ کہو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ اب سوال تو وہ ہو گیا نا کہ روح کیا ہے، جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ یہ میرے رب کے امر میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو یہ کہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، مطلب یہ جواب ہے۔ اب اس کو کون سمجھا ہے، کیسے سمجھا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، اور اس کو سمجھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ سوال کر رہے ہیں رسول اللہ کو، ان کا اپنا ایک لیول ہے، وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک بڑے تگڑے اس وقت کے مذہب کے عالم ہیں، اور جواب کر رہے ہیں وقت کے جو رسول ہیں ان سے، اور جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جواب ہے۔ اب اس جواب میں بہت بڑا راز ہے، اگر کوئی سمجھ پائے تو یہ تو سب کو پتہ چل گیا نا کہ روح رب کے امر میں سے ہے۔ اب امر کسے کہتے ہیں، پھر کس طرح سے ہے، یہ چیز دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتے تو میں اشارہ کرتا ہوں کہ وہ ہے، میں بولا تو ہوں لیکن اشارہ دیا آپ کو، تو آپ اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ اس طرح سے ہے، تو اس کو ہم زیادہ نہیں کھولیں گے، ٹھیک ہے کیا؟ دوسری بات، آپ نے یہ کہا کہ کیا انسان کے علاوہ باقی مخلوق میں روح ہے یا نہیں، یہی ہے نا؟ میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں روح موجود نہ ہو۔ روح ایک ہے، اس کی کیفیت ماہیت ایسی ہے کہ اس کا نہ تو کوئی اس کی جو اپنی اصل ہے، اس کا نہ کوئی مشرق ہے نہ مغرب ہے، نہ آگا پیچھے نہ اوپر نیچے، نہ کوئی رنگ نہ کوئی روپ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ شکل و صورت سے ماورا ہے روح کی جو اصل ہے۔ کوئی بھی ایسی جگہ خالی نہیں ہے کائنات میں، کوئی بھی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جو روح سے خالی ہو یا جہاں روح موجود نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس کے درجے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا سا میں آپ کو ایک بتاتا ہوں۔ ذات پہلے ہے، ذات پہلے ہے، جان بعد میں، ٹھیک ہو گیا نا؟ پھر روح ہے۔ اب جان نے ظاہر ہونا ہے روح سے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان میں روح ہے اور باقی مخلوق میں جان ہے، روح نہیں ہے، بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے؟ جان نے تو ظہور کرنا روح سے، ٹھیک ہے؟ روح جب ظہور کرتی ہے مطلب مادی شکلوں میں، ٹھیک ہے، تو اس کے درجے ہوتے ہیں جو رب کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم ایک ویڈیو میں بتا چکے تھے کہ پہلے نمبر پہ مطلب ایک جس کو ہم کہتے ہیں روح جماداتی، پھر نباتاتی، پھر حیوانی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ کچھ لوگ اضافہ کرتے ہیں روح ناطق،
جب ہم روح حیوانی کہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو نباتات کی ہو گئی نا، جمادات کی، نباتات کی، ایک حیوانات کی ہو گئی. تو حیوانات میں ساری مخلوقات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب چرند پرند، انسان، ٹھیک ہے، رینگنے والے، چلنے والے، 2 پیروں پہ، 4 پیروں پہ اڑنے والے، یہ سارے حیوانات میں آ جاتے ہیں. تو یہ درجہ بندی ہے، جمادات سے اوپر نباتات، نباتات سے اوپر حیوانات، حیوانات سے اوپر کیا ہے؟ روح انسانی. اب یہ درجے ہیں، کہیں دو نہیں ہو رہی. انسان اپنے اعمال میں آزاد ہے، ٹھیک ہے. اب جو انسانی روح ہے، مطلب مرتبہ انسان میں جو روح ہے، اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے رب کی طرف سے. یہ بھی ایک راز ہے، یہ راز ہی رہنا چاہیے. جو اس کا اہل ہے وہ اس کو سمجھ جائے گا، یا وہ سمجھنا چاہتا ہے خلوص کے ساتھ، تو اس کو بتایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. کہ انسان کو جو مطلب انسانی وجود میں جو روح ہے، اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے رب کی طرف سے. قرآن مجید کے اندر یہ اللہ نے بڑا واضح کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے کہ اس کو کیوں یہ اہمیت حاصل ہے، جس وجہ سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید انسان میں روح اور باقی مخلوق میں روح نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. کائنات روح سے خالی نہیں ہے، اس کے درجے ہیں. مرتبہ انسان کی جو روح ہے، اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید باقی مخلوق میں روح نہیں ہے، جان ہے. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات، انسان اپنے اعمال سے بھی درجہ بندی کرتے ہیں. اب ایک ہوتی ہے مطلب مرتبہ انسان کی بلند روح ہے نا. اب اس میں جو بلند ترین روح ہے انسان کے اندر، جو روح مطلق ہے، جس کو ہم روح اعظم کہیں گے، سمجھ رہے ہیں نا، کہ بڑی روح جو وہ کس کی ہے؟ آپ میں بھی روح، میرے میں بھی، ان میں بھی ہے، سب میں ہے نا. تو جس کو ہم بڑی روح اعظم کہیں گے، وہ ہم کس کو کہیں گے؟ آپ بتائیں. یعنی کہ انسان جو بہت زیادہ برگزیدہ، پرہیزگار یا نیک ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اعظم ہے، کائنات کی روح ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ بتا سکتے ہیں مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان میں کوئی خامی تھی؟ نہیں تھی نا. تو یہی تو روح کا کمال ہے. وہ مبرہ ہے، وہ ایک پاک صاف چیز ہے، وہ رب کے امر میں سے ہے. وہ جیسے امر میں سے تھی نا، وہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں تھی. تو اس کو روح اعظم کہتے ہیں. ایسی سٹیج والا جو مطلب ہوتا ہے نا شخص، وہ یہ کہہ سکتا ہے، جیسے اللہ نے خود کہا قرآن مجید کے اندر کہ یہ جو مطلب آپ نے جو خاک پھینکی تھی مٹھی کنکریوں کی، اس کی اللہ نے نسبت آپ کی طرف سے کی. جو بیعت والی تھی، رسول اللہ نے جو بیعت لی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کی، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے، اللہ نے یہ بھی کہا کہ مجھے اور میرے رسول کو دو نہ سمجھو. پھر یہ بھی کہا کہ جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھا. اب دیکھ سمجھ آ رہی نا. تو آپ کو نہیں پتا کہ سارے انسانوں میں روح ہے، لیکن فرق ہے. اچھا، فرق یہ نہیں ہوتا کہ اس کا قد بڑا ہے، اس کا چھوٹا ہے، اس کا رنگ گورا ہے، اس کا کالا ہے، یہ مطلب اس کو فلان زبان آتی ہے، اس کو یہ زبان نہیں آتی، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ طاقتور، یہ کمزور ہے. یہ نہیں فرق ہوتا ہے. درجہ کیسے بنتا ہے روح کا؟ تقوی سے بنتا ہے. متقی اور پرہیزگار ہونے سے درجہ بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اس سے درجے بنتے ہیں. تو آ گئی آپ کو سمجھ کہ ساری مخلوقات میں روح پائی جاتی ہے. کائنات کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر روح نہ ہو. لیکن اس کے درجے ہیں جو رب کے بنائے ہوئے ہیں. مرتبہ انسان میں آ کے تو پھر بنائے جاتے ہیں اپنے اعمال سے. تو جو روح اعظم ہے وہ رسولوں کی روح ہوتی ہے. جو وقت کا رسول ہوتا ہے وہ روح اعظم ہوتا ہے. وہ کائنات کی جان ہوتا ہے، وہ کائنات کی روح ہوتا ہے. عالم اس سے زندہ ہوتا ہے. اگر رسول موجود نہ ہو تو پھر ایک اللہ کی طرف سے ایک بندہ ہوتا ہے جس کو ہم انسان کامل کہتے ہیں، وہ اس درجے پہ ہوتا ہے.
ولیوں میں جو بڑا ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم انسان کامل کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ اس کی جو روح ہے وہ روح اعظم ہے، وہ کائنات کی روح ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ مرتبہ انسانی روح کو جو خاص اہمیت حاصل ہے وہ ایک راز ہے، ٹھیک ہے؟ جو اہل ہوتا ہے وہی اس کو سمجھتا ہے، یا اس کو بتایا جاتا ہے جو حقدار ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حقیقت کی گواہی حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔